السلام علیکم TNN ٹی وی کی نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ بے رحم کرونا کے وار مسلسل جاری ہیں۔ عالمگیر وبا کی چوتھی لہر نے مزید 83 زندگیاں چھین لیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3689 نئے مریض سامنے آ گئے۔ طالبان عالمی برادری کی توقعات کے قریب آتے ہیں تو وہ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے۔ وزیر خارجہ کہتے ہیں ماضی میں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ آرمی چیف کہتے ہیں پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ سینیٹ کمیٹی نے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال کو مسترد کر دیا۔ اعظم سواتی کے الیکشن کمیشن پر پیسے پکڑنے کے الزامات، کہا آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے۔ اپوزیشن کی مذمت۔ اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات زر 10 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ مرکزی بینک کے مطابق اگست میں اوورسیز پاکستانیوں کی ترسیلات $2.66 ارب رہیں۔ عمر شریف نے وزیر اعظم سے علاج کے لیے مدد طلب کر لی۔ کامیڈی کے بے تاج بادشاہ کہتے ہیں امید ہے عمران خان میری آواز پر لبیک کہیں گے۔ کراچی میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی۔ مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ تاجروں کی SOPs پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ کی اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیاں معطل کرنے کی سفارش۔ محکمہ صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سفارش شہر میں کرونا وائرس کی صورتحال کے سبب کی گئی ہے۔ اسکول بورڈز غیر نصابی سرگرمیاں شروع کرنے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ انٹیریو حکومت کا 30 ستمبر کو عام تعطیل نہ دینے کا فیصلہ۔ صرف وفاقی طور پر منظم کاروباری ادارے ملازمین کو چھٹی دے سکتے ہیں۔ حکام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انٹیریو 30 ستمبر کو قومی سچائی اور مساحلت کے دن کے طور پر تسلیم کرتا ہے۔ چین نے کینیڈین کمپنی پر صارفین کو گمراہ کرنے پر جرمانہ عائد کر دیا۔ کمپنی پر چینی اشتہاری قوانین کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ ایک آن لائن پارٹنر کی ویب سائٹ پر تکنیکی غلطی سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ جاری ہے۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 15,33,466 تک جا پہنچی ہے۔ ہلاکتیں 27,134 ہو گئیں۔ جلال الدین حقانی کے اہل خانہ کو بلیک لسٹ کرنا دوحہ معاہدے کے خلاف ہے۔ ترجمان طالبان کہتے ہیں کہ امریکہ سمیت دیگر ممالک ہمیں تسلیم کریں، اس پر کام کر رہے ہیں۔ طالبان نے حامد کرزئی ایئرپورٹ کا نام تبدیل کر دیا۔ برف پگھل گئی۔ امریکی اور چینی صدور کا تنازع سے بچنے کے لیے 7 ماہ میں پہلا رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے۔ وزیر دفاع کہتے ہیں کہ امریکہ افغانستان میں القاعدہ کی واپسی روکنے کے لیے تیار ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کیسز 22 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہو گئے۔ امریکہ میں ماسک نہ پہننے پر عائد جرمانہ دگنا ہو گیا۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 4 کروڑ 15 لاکھ 61,156 ہو گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ عالمی مہلک وبا کرونا سے ملک بھر میں مزید 83 افراد جان سے گئے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد 26,580 ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جان لیوا وائرس سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک بھر میں مزید 83 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات کی تعداد 26,580 ہو گئی۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.03% ریکارڈ کی گئی۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 91,440 ہے۔ مجموعی کیسز کی تعداد 11,97,887 ہو گئی۔ 3,689 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ 10,79,867 افراد کرونا سے صحت یاب ہو چکے۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 4,10,436، سندھ میں 4,42,401،
خیبر پختونخوا میں 1,67,154، اسلام آباد میں 1,02,094 اور بلوچستان میں 32,517 کیسز رپورٹ ہوئے۔ آزاد کشمیر میں 33,131 اور گلگت بلتستان میں 10,127 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ضروری ہے کہ شرائط عائد کیے بغیر افغانوں کی انسانی بنیادوں پر معاونت کو جاری رکھا جائے۔ اس وقت ہم سب کا مطمع نظر یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو اور وہاں خوشحالی آئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے کہا کہ کل قطر کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی پاکستان آئے۔ قطری وزیر خارجہ کی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات ہوئی اور وزارت خارجہ میں مذاکرات ہوئے۔ قطر نے افغان طالبان کو دوحہ میں سیاسی دفتر بنانے کی اجازت دی۔ قطر بھی ہماری طرح اس بات کو سمجھتا تھا کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل ممکن نہیں۔ آج اسپین کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اسپین کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا استحکام ہماری ضرورت ہے۔ حالیہ دنوں میں 20 سے زائد وزرائے خارجہ کے ساتھ تبادلہ خیال ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران افغان شہریوں، خطے اور دنیا کے مفاد میں نہیں ہے۔ پاکستان اپنے محدود وسائل کے باوجود کوشش کر رہا ہے کہ ہم اپنے افغان بھائیوں کی مدد جاری رکھیں۔ کل پاکستان کی طرف سے بذریعہ جہاز ادویات و خوراک کی شکل میں امداد کابل بھجوائی گئی۔ زمینی راستے سے بھی ہماری کوشش ہے کہ ان کو ادویات اور خوراک بھجوائی جائے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ پاکستان بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ علاقائی امن کے لیے کام کرتا رہے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے قطر کے نائب وزیر عبد الرحمن ال ثانی نے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے افغانستان کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان عوام کے مستحکم اور خوشحال مستقبل کے لیے پرعزم ہے۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے افغانستان سے کامیاب انخلا میں پاکستان کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید وسعت میں کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی اور سلامتی کی صورتحال، بالخصوص افغانستان کی موجودہ صورتحال اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سینیٹ کمیٹی نے انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ بھی مسترد کر دی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سینیٹر تاج حیدر کی زیر صدارت سینیٹ پارلیمانی امور کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے کہا کہ کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراضات نہیں لگا سکتا۔ الیکشن کمیشن نے کیسے اعتراضات کا لفظ استعمال کیا، اس کو حذف کیا جائے۔ چیئرمین کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے جواب میں اعتراضات کا لفظ حذف کرا دیا۔ سینیٹر اعظم سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمان کا مذاق بنا رہا ہے، اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں۔ آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال دینا چاہیے۔ آئینی ترمیم کر کے عام انتخابات کرانے کا اختیار حکومت وقت کو دینا چاہیے۔ الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں دھاندلی کراتا رہا ہے۔ اس پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ قائمہ کمیٹی کو اپنے طریقے سے چلائے گی۔ دوسری طرف اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے سینیٹ کی پارلیمانی امور کی کمیٹی میں حکومتی دھمکیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر حکومت کے پاس دلیل نہیں، دھمکی ہے۔ EVM کا آئیڈیا مسترد کرنے پر حکومت الیکشن کمیشن کو دھمکانے پر اتر آئی ہے۔ نائب صدر نون لیگ مریم نواز نے کہا کہ حکومت الیکشن کمیشن کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ ہم نے اداروں پر نہیں، صرف ان میں چھپے منفی کرداروں پر تنقید کی ہے، لیکن یہاں حکومت پورے ادارے کو آگ لگانے کی دھمکی دے رہی ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ آنے والی رقوم اوسطاً 2.7 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہے۔ نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر اگست میں 26.8% بڑھ گئیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق یہ مسلسل چھٹا مہینہ ہے کہ آنے والی رقوم اوسطاً 2.7 ارب ڈالر کے لگ بھگ رہی ہیں اور مسلسل 15 مہینہ ہے کہ 2 ارب ڈالر سے زائد رہی ہیں۔ نمو کے لحاظ سے ترسیلات زر اگست میں 26.8% بڑھ گئیں، جو اس مہینے کے لیے پوری دہائی کی بلند ترین شرح نمو ہے۔ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ماہ بہ ماہ بنیاد پر آنے والی رقوم جولائی سے معمولی سے کم تھی، جس سے عید کے بعد کی معمول کی سست روی کی عکاسی ہوتی ہے۔
تاہم یہ موسمی کمی اس سال تاریخی رجحانات کے مقابلے میں کہیں کم تھی۔ مجموعی طور پر 5.36 ارب ڈالر کی ترسیلات زر اس سال کے پہلے 2 مہینوں کے دوران پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 10.4% بڑھی۔ اگست 2021 کے دوران آنے والی ترسیلات زر زیادہ تر سعودی عرب $694 ملین، متحدہ عرب امارات $512 ملین، برطانیہ $353 ملین اور امریکہ $279 ملین سے آئیں۔ سینئر اداکار اور کامیڈین عمر شریف نے وزیر اعظم عمران خان سے علاج کے لیے مدد طلب کرتے ہوئے کہا ہے کہ امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان میری آواز پر لبیک کہیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سینئر اداکار اور کامیڈین عمر شریف نے وزیر اعظم عمران خان سے علاج کے لیے مدد طلب کر لی۔ عمر شریف کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں معروف کامیڈین کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ مجھے بہتر علاج کے لیے ملک سے باہر جانا چاہیے۔ ڈاکٹرز کے مطابق میرا بہتر علاج امریکہ میں ہو سکتا ہے۔ معروف کامیڈین نے اپنے ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں عمر شریف وزیر اعظم عمران خان سے مخاطب ہوں۔ عمران خان صاحب، جب بھی آپ نے کوئی چیز کی ہے آپ نے مجھے کال کی ہے، میں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا ہے، اسی لیے مجھے بھی یقین ہے کہ آپ بھی میری آواز پر لبیک کہیں گے۔ شہر قائد میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی، جس کے بعد مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ شہر قائد میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی گئی، جس کے بعد مارکیٹیں اور دکانیں کھل گئیں۔ سندھ حکومت نے شہر قائد میں جمعے کے روز کاروبار کی بندش ختم کر دی، جس کے بعد بیشتر مارکیٹوں میں کاروباری سرگرمیاں شروع ہو گئیں۔ زینب مارکیٹ، گل پلازہ، طارق روڈ، حیدری، صدر، بولٹن مارکیٹ میں کاروباری سرگرمیاں جاری ہیں۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کہا کہ تاجروں کو جمعے کے روز مارکیٹیں کھولنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے۔ اب ہفتے میں صرف اتوار کو مارکیٹیں بند رہیں گی۔ تاجر رہنما نے SOPs کی پابندی کا یقین دلاتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ حکومت کے مشکور ہیں جنہوں نے ہمیں کاروبار کی اجازت دی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔